السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کافور سلطان کی نشاط گاہ سے باہر نکل چکا تھا اور اب طویل راہداری سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ یہ مختصر سا فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کا ذہن بے شمار وسوسوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ پھر جب ملک کافور اپنے آراستہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے اعصاب شکستہ ہو چکے تھے، اور جب وہ اپنے بستر پر دراز ہوا تو اسے شدید گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ سلطان کے تحقیر آمیز سلوک نے ملک کافور کی اداؤں کے اس بت کو پاش پاش کر دیا تھا جس کے ذریعے وہ خدائی کا خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر یہ خواب بکھرا تو ملک کافور کی آنکھوں کے سامنے دربار شاہی کے وہ مناظر ابھر آئے جو اس کی ذلت اور رسوائی کی شرمناک داستان سنا رہے تھے۔ ملک کافور جانتا تھا کہ جب وہ دربار میں سلطان کے قریب ایک مخصوص اعزاز کے ساتھ بیٹھتا ہے تو امرائے وقت اور شہر کے دیگر معززین کی آنکھوں میں کیسے کیسے افسانے تحریر ہوتے رہتے ہیں، وہ افسانے جن کی کوئی زبان نہیں ہوتی، مگر پڑھنے والے پھر بھی انہیں بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ جلال شاہی کے خوف سے لوگ کچھ کہتے نہیں تھے، مگر ان کے دماغوں میں کافور کی بے حیا تصویر محفوظ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایسے تمام سروں کی ہڈیاں توڑ کر ان میں پیوست تمام دماغ باہر نکال دے اور پھر انہیں اپنے پیروں سے مسل ڈالے، لیکن ملک کافور اتنا با اختیار نہیں تھا، اور آج سلطان کی جارحانہ روش نے اس کی بے اختیاری میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ملک کافور گھبرا کر بستر سے اٹھا اور کمرے کی تمام قندیلیں روشن کر دی۔ اس کا کمرہ کیا تھا، ایک ہفت رنگ آئینہ خانہ تھا، ہر طرف شیشے ہی شیشے تھے۔ ملک کافور ان شیشوں کے درمیان ایک وحشت زدہ انسان کی طرح کھڑا تھا۔ پھر اس نے سامنے والے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ سرخ و سفید چہرے پر اذیت و کرب کی ہلکی ہلکی سیاہی پھیل گئی تھی۔ یکایک آئینہ بولنے لگا، دنیا میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے کم سے کم ایک بڑی قربانی ضرور دینی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی جانوں کی نظر پیش کر کے اقتدار حاصل کرتے ہیں اور اس اقتدار کے اثرات صدیوں پر محیط ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ناتواں اور بے گناہ انسانوں کے قتل عام کے بعد مسند اقتدار تک پہنچتے ہیں، اور پھر ایک روز یہی مسند ان کی قبر بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اس قبر میں اتاری جانے والی لاش کو حشرات الارض اپنی خوراک بنا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ قبریں دوبارہ کھودی جاتی ہیں اور لاشوں کو باہر پھینک دیا جاتا ہے تاکہ مخلوق خدا ان کے بے گور و کفن ہونے کا تماشا دیکھ سکے۔ کوئی ضمیر فروخت کر کے اپنے بدن پر قبائے اقتدار سجاتا ہے، اور کوئی اپنی آبرو نیلام کر کے کوچہ اقتدار میں داخل ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آئینہ خاموش ہو گیا۔ ملک کافور کسی پتھر کے مجسمے کی مانند آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور حیرت و سکوت کے عالم میں سوچ رہا تھا، کیا آئینے بھی بولتے ہیں؟ ابھی اس کی حیرانی برقرار تھی کہ آئینہ دوبارہ بول اٹھا، ملک کافور تو نے کیا کیا؟ وقار کتنے میں رہن رکھا، ضمیر کتنے میں بیچ ڈالا؟ میں نے اقتدار کے لیے اپنی غیرت اور مردانگی کی قربانی پیش کی ہے، ملک کافور نے سحر زدہ مریض کے انداز میں کہا۔ تاریخ تجھے بھی یاد رکھے گی، مگر بڑے عجیب نام سے۔ آئینے سے ابھرنے والی صدا آہستہ آہستہ ڈوب گئی، پھر یکایک ایک چہرے کے عقب سے کئی چہرے ابھرنے لگے۔ یہ ملک کافور ہی کے چہرے کے مختلف عکس تھے، غلامی کی سطح سے گزر کر دربار شاہی میں ایک خاص مقام تک پہنچنے والے چہرے۔ تمام چہروں کے نقش و نگار یکساں تھے، مگر کردار کی غلاظتوں نے ہر چہرے کو نیا رنگ دے دیا تھا۔ بے حیائی اور خوشامد ملک کافور کا پیشہ تھا، لیکن آج سلطان کی کج ادائی نے اسے انتہائی بلندیوں پر پہنچا کر ایسی پستیوں میں پھینک دیا تھا کہ اگر علاء الدین خلجی اس کی طرف دوبارہ توجہ نہ کرتا تو ملک کافور کی وہ رسوائی ہوتی کہ گلی گلی بھیک مانگنے والے بھی اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ خوش نصیب سمجھتے۔ یہ خیال بڑا اذیت ناک تھا۔ ملک کافور اپنے ہی چہرے کے ہزار رنگ زاویوں سے ڈر گیا۔ پھر شدید حالت غضب میں اس کا ہاتھ بلند ہوا
اور اس نے نادر و نایاب آئینوں پر مشق ستم شروع کر دی۔ رات کے سناٹے میں شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز بڑی عجیب تھی۔ شاید مفلسوں کے دل بھی ایسے ہی ٹوٹتے ہوں گے۔ ابھی نازک ترین آئینوں پر ملک کافور کی تیشہ زنی جاری تھی کہ ایک خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ لڑکی ہر طرف شیشوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ لڑکی ملک کافور کی ایک شوخ و شریر کنیز تھی۔ سلطان علاء الدین خلجی نے خوبصورت ترین کنیزوں کو اپنے محبوب غلام کا دل بہلانے کی خدمت پر مامور کر دیا تھا۔ یہ کنیزیں رقص کی بھی ماہر تھیں اور نغمہ سرائی میں بھی بے مثال تھیں۔ روزانہ یہ کنیزیں رات کا اندھیرا پھیلتے ہی راگ اور رنگ کی محفلیں آراستہ کرتیں۔ ملک کافور جب ایک رقاصہ یا مطربہ کے فن کی نمائش سے اکتا جاتا تو دوسری کنیز محفل کا رنگ بدلنے کے لیے پازیب کی جھنکار کے ساتھ خلوت کدے میں داخل ہو جاتی۔ ملک کافور شاہانہ انداز میں نصف شب تک بزم کیف و طرب سے لطف اندوز ہوتا رہتا اور پھر کنیزوں کو رخصتی اشارہ کر کے اپنے بستر پر دراز ہو جاتا۔ فانوس اور قندیلیں بجھا دی جاتی۔ پھر ایک کنیز ستار اٹھا لیتی اور کوئی خوابناک دھن چھیڑ دیتی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ کمرے کی فضا بوجھل ہو جاتی اور ملک کافور نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتا۔ مگر آج ملک کافور کے معمولات میں فرق آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ آنے والی کنیز کوئی راگ چھیڑتی، ملک کافور نے خود ہی آئینہ شکن غزل چھیڑ دی تھی۔ نصیب دشمنا، حضور کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ رقاصہ ناہید رباب نے رسمی آداب بجا لاتے ہوئے ملک کافور کی مزاج پرسی کی۔ کمرے میں ایک شناسہ کھنکتی ہوئی آواز گونجی تو ملک کافور کا دستے ستم رک گیا اور چند آئینے ایک رقاصہ کی مداخلت سے اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں بہت اداس ہوں ناہید۔ ملک کافور پلٹا اور رقاصہ کے قریب آتے ہوئے بولا، آج اس رنگین دنیا میں میرے لیے کوئی دلکشی باقی نہیں رہی ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ناہید رباب اس طرح ہنسی جیسے کسی مطربہ کی انگلی نے ستار کے شوخ تاروں کو چھیڑ دیا ہو۔ ہاں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ ملک کافور بساط خلجی کا سب سے طاقتور مہرہ۔ اس کی باتوں سے گہری مایوسی کے باوجود اقتدار کا غرور چھلک رہا تھا۔ اس اداسی کا سبب، اس نفرت و بیزاری کی وجہ، رقاصہ ملک کافور سے مصنوعی اظہار ہمدردی کر رہی تھی، ورنہ وہ دلی طور پر اس خواجہ سرا سے شدید نفرت کرتی تھی۔ ملک کافور ہی کی وجہ سے ناہید رباب کے اعلیٰ خاندان پر یہ بدنما داغ لگا تھا۔ ناہید کے ایرانی النسل باپ اسفندیار کا بس اتنا قصور تھا کہ اس نے ڈھلتی ہوئی جوانی کے باوجود شاہ سواری کے ایک مقابلے میں شرکت کی تھی۔ ہر سال تیر اندازی، شمشیر زنی اور شاہ سواری کے ان مقابلوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ پھر جو سپاہی یا غیر فوجی امیدوار فاتح قرار پاتا، اسے سلطان علاء الدین خلجی کی طرف سے ایک تقریب خاص میں گراں قدر انعام دیا جاتا تھا۔ اتفاق سے شاہ سواری کے اس مقابلے میں ملک کافور بھی شامل ہوا تھا۔ اگرچہ ملک کافور ایک عام شاہ سوار تھا، لیکن سلطان کی قربتوں کے سبب مقابلے میں شریک ہونے والے تمام شاہ سوار سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر جب یہ دوڑ شروع ہوئی تو وہ لوگ قصداً پیچھے رہ گئے جن پر فن شاہ سواری ناز کرتا تھا۔ ان لوگوں کو انعام حاصل کرنے سے زیادہ اپنی آبرو اور زندگی عزیز تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا گھوڑا آگے نکل جائے اور پھر ان کی ذات ملک کافور کے انتقام کا نشانہ بنے۔ مقابلے میں علاء الدین کے غلام سے پیچھے رہ جانے والے زمانہ شناس تھے، اس لیے ہوشیاری کے ساتھ بازی ہار گئے۔ مگر اسفندیار کی رگوں میں نوشیروان عادل کا شاہی خون دوڑ رہا تھا۔ وہ اس ذلت کو برداشت نہ کر سکا اور کچھ دیر بعد ہی اس کا گھوڑا ملک کافور کے گھوڑے سے بہت آگے نکل گیا۔ اسفندیار نے مقابلہ جیت لیا اور دستور کے مطابق سلطان علاء الدین خلجی نے اسے بہترین شاہ سوار کے اعزاز سے نوازا۔ تقریب انعامات میں ملک کافور سلطان کے قریب بائیں ہاتھ پر بیٹھا تھا۔ اس نے مقابلہ شاہ سواری کے ایرانی فاتح کو بہت غور سے دیکھا اور زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔
پھر چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ مسلح چوروں کے ایک گروہ نے اسفندیار اور اس کی بیوی کو قتل کر کے سارا قیمتی سامان لوٹ لیا۔ ہلاکت و بربادی کے اس کھیل میں اسفندیار کی 17-18 سالہ حسین لڑکی ناہید رباب حیرت انگیز طور پر محفوظ رہی تھی۔ بھری دنیا میں تنہا رہ جانے کے بعد ناہید نے عدالت کے دروازے پر گریہ زاری کی، مگر جھوٹی شہادتوں کے ذریعے انصاف کو پہلے ہی گمراہ کر دیا گیا تھا۔ نتیجتاً اسفندیار اور اس کی بیوی کا قتل ایک حادثہ قرار پایا۔ قانون سے مایوس ہو جانے کے بعد ناہید نے ایران واپس جانے کی کوشش کی کہ اس کے سارے رشتہ دار وہاں موجود تھے، مگر ایک معصوم دوشیزہ پر سلامتی کے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ پھر کچھ دن بعد ناہید پر یہ خوفناک راز بھی فاش ہو گیا کہ اس کے ماں باپ کو ایک سازش کے تحت ذبح کیا گیا تھا اور اب وہ صرف ملک کافور کی کنیز بن کر ہی زندہ رہ سکتی تھی۔ ناہید رباب نے کئی بار سوچا کہ خودکشی کر کے جسم اور سانسوں کے درمیان باقی رہ جانے والے رشتے کو توڑ دے، لیکن اسے انتقام کے ایک سرکش جذبے نے زندہ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ناہید اس طرح دنیا سے جانا چاہتی تھی کہ ملک کافور اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچ چکا ہو اور وہ اس کی دریدہ لاش پر قہقہہ زن ہو، مگر یہ ایک خواب تھا، ایک حسرت ناکام تھی جس کے سہارے ناہید رباب کے زخمی شب و روز گزر رہے تھے۔ پھر بھی آج جب اس نے ملک کافور کو پاگل پن کی منزل کے قریب دیکھا تو خوشی کی ایک تیز لہر ناہید کے دل میں اٹھی اور پھر وہ مزید شوخیوں پر اتر آئی۔ سلطان کے دل پر حکومت کرنے والا زندگی سے اس قدر مایوس ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے شبستان کے تمام آئینے تک توڑ دیے ہیں۔ ناہید رباب نے ملک کافور کے سلگتے ہوئے زخموں کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ ہاں، میں ایسے تمام آئینوں کو توڑ دوں گا جو مجھے میرے مستقبل کا عکس دکھانا چاہتے ہیں۔ ملک کافور کا لہجہ نفرتوں اور تلخیوں سے بھر گیا تھا۔ کسی آئینے کی کیا مجال جو آپ کو عکس ذات دکھا سکے؟ ناہید کا لہجہ دم بدم منافقانہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں۔ ملک کافور پر شدید حالت اضطرار طاری تھی۔ کچھ آئینے میری بے پرواہی کی وجہ سے سرکش اور گستاخ ہو گئے ہیں۔ یہ کہتے کہتے ملک کافور اس سراہی کی طرف بڑھ گیا جو انگوروں کے رقیق سیال سے لبریز تھی۔ اسے میرے حلق میں انڈیل دے کہ قیامت کی پیاس ہے۔ بے آب صحرا میں بھٹکنے والا کوئی مسافر بھی اتنا پیاسا نہیں ہوگا۔ ناہید رباب نے اسی منافقانہ ادا کے ساتھ رسم ساکی گری ادا کی، اور جب ملک کافور کا جلتا ہوا دماغ کچھ پرسکون ہوا تو وہ دوبارہ رقاصہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ناہید، انسانی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک حصہ اس کی اپنی ذات کے لیے وقف ہوتا ہے۔ زندگی کے اس حصے میں وہ صرف اپنے لیے جیتا اور مرتا ہے۔ پھر جب حیات کے افق پر دوسرا حصہ طلوع ہوتا ہے تو اپنی نسل کے لیے زندہ رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں ایک دن مکمل اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر کس کے لیے؟ میرا ایک حصہ تکمیل پا جائے گا، لیکن میں اپنی زندگی کے دوسرے حصے کو کہاں تلاش کروں گا؟ میری کوئی بیوی نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں۔ میں برسوں سے ان دونوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں اس دنیا کے ہجوم میں کہیں گم ہو گئے ہیں۔ ناہید ملک کافور کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک خواجہ سرا بھی اپنے سینے میں اولاد کی تمنا کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ ابھی ناہید اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ دوبارہ ملک کافور کی آواز ابھری، طلب کی اس منزل میں تو ہمارا ساتھ دے گی، پھر ہم دونوں مل کر اپنے گمشدہ فرزند کی جستجو کریں گے۔ ملک کافور نے آج عجیب و غریب خواہش کا اظہار کر دیا تھا۔ ناہید ملک کافور کی بات کا کیا جواب دیتی؟ وہ کچھ دیر تک سناٹے کے عالم میں بیٹھی رہی، پھر اسے اپنے ماں باپ کے قاتل کی بے کسی دیکھ کر ناقابل بیان خوشی کا احساس ہوا، اور اسی احساس نے ناہید کے ہونٹوں کو فاتحانہ مسکراہٹ سے سجا دیا۔ تو خاموش کیوں ہے ناہید؟ غصے اور نشے کی گہری کیفیت نے ملک کافور کے ہوش و حواس چھین لیے تھے، اور وہ ایک ایسی شے کی جستجو میں نکل کھڑا ہوا تھا
جس کا دنیا میں وجود تو تھا مگر وہ شے اس کے لیے قطعاً حرام تھی۔ حضور، میں بہت دیر سے مسلسل یہی سوچ رہی ہوں کہ آپ اس فرزند کو کس طرح تلاش کریں گے۔ ناہید کے ایک ایک لفظ میں طنز و دشنام کا زہر بھرا ہوا تھا۔ یہ تیرے سوچنے کی بات نہیں کہ میں اس فرزند تک کس طرح پہنچوں گا۔ اچانک ملک کافور کا غرور اقتدار جاگ اٹھا تھا اور وہ سرمستی کے باوجود غضبناک لہجے میں بول رہا تھا، اپنے بیٹے کو میں خود ڈھونڈوں گا کہ آخر اس کی ذات سے ہندوستان کا اقتدار وابستہ ہے، پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ناہید نے حیران ہو کر پوچھا۔ ملک کافور کی ہر بات اس کے ذہن سے بالا تر تھی۔ تجھے ہم سے شادی کرنی ہوگی۔ ملک کافور کی آواز میں یکایک لچک سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس شادی کے بعد ہماری ذات مکمل ہو جائے گی اور پھر ہم اپنے فرزند کو آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ ناہید رباب کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ ملک کافور کے اس مطالبے کا کیا جواب دیتی، مگر اسے بولنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا تھا۔ میں تو ایک ادنا خاندان کی لڑکی ہوں اور وہ بھی سرے دربار ناچنے والی ایک رقاصہ۔ میرے ساتھ آپ کی شادی اس قدر بے جوڑ ہوگی کہ تاریخ آپ کے اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ کہہ کر ناہید رباب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں انسان کو ذلیل کر دینے والی شرارت رقصاں تھی اور ہونٹوں پر ایک خاص تبسم ابھرنے ہی والا تھا کہ ملک کافور نے ناہید کو خاموش پا کر غبار آلود آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ناہید نے فوراً بولنا شروع کر دیا۔ آنے والا زمانہ آپ کے بچوں پر یہ کہہ کر انگشت نمائی کرے گا کہ اس خاندان میں عیب ہے، پیوند لگایا گیا ہے۔ ایک وفادار کنیز کی حیثیت سے میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ آپ کی ذات محترم تاریخ ہندوستان میں ایک مستقل الزام بن کر رہ جائے۔ ناہید کے دل میں جس قدر زہر پوشیدہ تھا وہ سب کا سب الفاظ کے ذریعے باہر آ رہا تھا، مگر ملک کافور کو نشے کی زیادتی اور شدید احساس محرومی نے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اپنی بات کسی کو سمجھا سکے یا کسی کی بات سمجھ سکے۔ میں کسی خاندان کو اہمیت نہیں دیتا، میں خود اعلیٰ نسب ہوں، اس لیے مجھے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔ تاریخ بس اتنا یاد رکھے گی کہ ملک کافور آیا اور ہندوستان کے ایک ایک گوشے پر چھا گیا۔ تمہارے بارے میں کون پوچھے گا کہ تم کہاں سے آئی ہو اور کیا کیا کرتی رہی ہو؟ میری بیوی ہو جانے کے بعد لوگ تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈریں گے۔ ان کی سانسیں تک آداب شاہی کی پابند ہو جائیں گی، نگاہیں سجدہ ریز رہیں گی اور دل ہمیشہ اطاعت میں جھکے رہیں گے۔ یہ کہہ کر ملک کافور ناہید کے قریب آیا اور محبت آمیز لہجے میں بولنے لگا، ویسے تو تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہاری ایک ایک سوچ اور تمہارا ایک ایک جذبہ ہمارے حکم کا پابند ہے، مگر پھر بھی شریک حیات کی حیثیت سے ہم تمہاری مرضی کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ اب ناہید کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ذہانت اور حکمت عملی کے ساتھ ملک کافور کی اس دیوانگی کو قابو میں رکھے اور اپنی ذات کو مزید تماشا بننے سے بچائے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب ناہید کے ہونٹ بے اختیار ہو گئے۔ حضور، یہ کنیز آپ کی نوازشات کا شکریہ کس طرح ادا کرے کہ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت محدود ہے، مگر پھر بھی اس صورتحال کو سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ یہ شادی کس طرح ہوگی۔ ایک میں ہی نہیں، تمام اہل دربار اور تمام اہل شہر اور پورا ہندوستان آپ کی اس مجبوری کو جانتا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خواجہ سرا تھا۔ ابھی ملک کافور کے زرنگار کمرے میں ایک رقاصہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ اس کے ہاتھ سے ساغر شراب چھوٹ کر اس قیمتی قالین پر گر گیا جو کسی مفتوح حکمران نے علاء الدین خلجی کو بطور نظر پیش کی تھی، اور پھر سلطان نے وہی نایاب تحفہ اپنے غلام کے حوالے کر دیا تھا۔ ملک کافور کچھ دیر تک سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر جھپٹ کر اس نے اپنے بستر کے قریب سے ایک چمکدار زہر آلود خنجر اٹھا لیا۔ ناہید رباب کو فوراً ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے تمام احتیاطوں کے باوجود ملک کافور کو دنیا کی غلیظ ترین گالی دے ڈالی تھی۔
الفاظ کمان سے نکلے ہوئے تیر تھے، انہیں واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ ناہید اپنی زندگی کے انجام کو قریب تر دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تو ملک کافور کے قدموں پر سر رکھ کر سانسوں کی بھیک مانگ سکتی تھی، مگر اب یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ دنیا میں وہی لوگ معاف کرتے ہیں جن کے دل کشادہ ہوتے ہیں۔ معافی اعلیٰ ظرفی کا رد عمل ہوتی ہے، اور ملک کافور کا ظرف علاء الدین خلجی کے دربار میں اتنی بار نیلام ہو چکا تھا کہ اب نہ اس کی کوئی قیمت تھی اور نہ وجود باقی رہا تھا۔ اس لیے ناہید نے ملک کافور سے رحم کی بھیک نہیں مانگی۔